کسان مخالف بل کیا ہے؟ آئیے آج ہم اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کسان مخالف بل دراصل 3 قوانین پر مشتمل ہے۔ پہلا قانون جمع خوری یعنی ذخیرہ اندوزی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے تاجروں اور کمپنیوں کو خوب زیادہ سے زیادہ غلہ خرید کر اسٹاک کرنے کی کھلی اجازت ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب کسانوں کی فصل پکنے کا وقت ہوگا تو بڑے بڑے تاجر کم سے کم قیمت لگا کر خریداری کر کے زیادہ سے زیادہ اسٹاک کر لیں گے، اور جب عام آدمی کو غلہ خریدنے کی ضرورت پیش آئے گی تو ان تاجروں کے پاس سے ہی خریدنا پڑے گا اور وہ تاجر منمانی قیمت پر اس کو فروخت کریں گے۔ اس قانون کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں طرف سے کسان اور عام آدمی ہی گھاٹے میں رہیں گے۔ کمپنی اور تاجر دونوں طرف سے یعنی خریدنے اور بیچنے دونوں میں فائدے ہی فائدے میں رہے گی۔ دوسرا قانون ٹھیکے کی کھیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان اور کمپنی کے درمیان ٹھیکے کی کھیتی ہوگی، یعنی کمپنی کسان سے اس کی فصل کی قیمت فصل سے پہلے ہی طے کر لے گی۔ جب فصل ہوگی، اگرچہ اس وقت اس فصل کی قیمت مارکیٹ میں مہنگی ہو رہی ہوگی، مگر اس کو یہاں اسی قیمت پر دینی ہوگی جو سستی قیمت پہلے سے طے ہو گئی۔ نیز 1-2 سال تک معاملہ ٹھیک ٹھاک چلتا رہے گا، لیکن اگلا سال جب کسان کی فصل کا آئے گا تو کمپنی کسان کی فصل دیکھ کر منمانی طور پر پہلے سے کم قیمت لگائے گی۔ اب وہ کسان اپنا ایگریمنٹ لے کر پرشاسن یعنی SDO یا پھر DM کے پاس دوڑے گا، لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ کسان بیچارہ خون پسینہ بہا کر جو اس نے فصل کو اگایا ہے، اب وہ اتنی کم قیمت لے گا کہ جس میں اس کے بیج کے پیسے بھی اس کو نہ مل سکیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کسان جو ہے وہ نوکر بن جائے گا اور کمپنی جو ہے وہ خود مختار اور مالک بن جائے گی۔ چنانچہ اسی قانون کا فائدہ اٹھانے کے لیے اڈانی اور امبانی جیسے ارب خرب پتی لوگوں نے کسانوں کے غلے، اناج اور فصلوں کو خرید کر اسٹاک کرنے کے لیے 100 بلکہ ہزار ایکڑ زمین پر بڑے بڑے گوداموں کو بنانا شروع کر دیا ہے۔ پنجاب میں، ہریانہ میں، اسی طرح مہاراشٹر وغیرہ میں یہ کام مسلسل جاری ہے۔ تیسرا قانون جو ہے وہ پرائیویٹ منڈی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی کمپنیوں کو غلے، اناج اور فصل خریدنے کے لیے سرکاری منڈی سے الگ ہو کر پرائیویٹ منڈی بنانے کی کھلی اجازت ہوگی کہ 2-4 سیزن تک کسانوں کو اپنی جانب لبھانے کے لیے اچھی قیمت لگا کر کمپنی خریداری کرے گی۔ جب کمپنی سارے کسانوں کو سرکاری منڈی چھوڑ کر پرائیویٹ منڈی کی جانب آتے ہوئے دیکھے گی، اب وہ اپنی منمانی کم سے کم قیمت پر خریداری کرنے لگے گی، اور کسان بیچارے کو اعتراض کا کوئی حق بھی نہیں رہے گا، کیونکہ قانون نے اس کو اپنی منمانی قیمت لگا کر خریداری کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار ارب پتی اور کھرب پتی تاجروں کو کسانوں کا مالک اور کسانوں کو اپنے ہی کھیت پر نوکر اور ملازم بنا دینا چاہتی ہے، تاکہ وہ ارب پتی خوب پیسہ کما سکیں، اپنے پیسوں کو 10 گنا اور 50 گنا کر سکیں، اور پھر جب کبھی سرکار کو الیکشن میں خرچ کرنے کی یا کسی کمیونٹی کو کچلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ ان سے اشارے میں لاکھوں کروڑوں روپے حاصل کر لے۔ اب جب ان کالے قوانین کو اور ان کے برے نتیجوں کو ہم نے سمجھ لیا ہے تو اب ہم سب سمجھدار ہیں کہ لوگوں کو مل کر ہم سب کو پنجاب اور ہریانہ سے نکلے ہوئے، UP سے نکلے ہوئے کسانوں کا ساتھ دینا چاہیے، خواہ ہم کسان ہوں یا تاجر ہوں یا دفتر کے مالک ہوں یا استاد ہوں، ٹیچر ہوں، کیونکہ سب کو غلہ و اناج کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ملک کا کسان کھیتی نہیں کر پائے گا تو ملک میں غلہ ہی کہاں سے آئے گا؟